دین ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے لینا ہے، اور جب اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دے چکا ہے سب زندگی کے اندر، تو پھر آپ اس دین کے جان لیوا اور اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے اندر مصروف عمل رہنے والی بزرگ ہستیاں صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کا اسوہ حسنہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے رہنما اور قائد ہے۔ چنانچہ اہل نبوی کے بعد اہل صدیقی اور اہل فاروقی آتا ہے۔ دشمنان اسلام یہودی اور نصرانی ان کا غیر قدر انسد نفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خانوادہ نبوت سے اور مسلمانوں سے جو دین کو کھول کھول کر ان کی نس نس میں بھری ہوئی تھی، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے وہ لوگ اہل عرب کو یہ کہہ کر دھمکایا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے کہ مدینہ میں سیاسی اور مادی اعتبار سے ہمارے پاس قوت اور طاقت تو موجود ہے، لیکن اب قریب ہمارا ایک رسول نے آنا ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم آپ کا انتظام کریں گے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھ رکھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کا امر نبی ہوتا ہے، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلب اور نسل میں سے ایک طرف کا 24,000 سے زائد پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جاری کروا دیے، مبعوث فرمائے اور بھیجے، لیکن دوسری طرف ایک ہی پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے، اور وہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوئے قریش کے اندر۔ تو یہودی اس پر غمگین ہوئے، ناراض ہوئے، ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، پھر انہوں نے سازشوں کے جال پورا شروع کر دیے۔ 5 اعتبار سے یہودیت کی ایک سرشت کے اندر، ایک ان کے اندر جو رسومہ ہے، وہ کسی بھی قوم کی مخالفت کرتے ہیں تو 5 اعتبار سے رسومہ بندی کرتے ہیں، پہلے ترغیب اور ترہیب کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ترغیب اور ترہیب اور پروپیگنڈا کا جو سلسلہ ہے ہمارا ناکام ہو رہا ہے، تو پھر وہ اندرونی خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے